بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہاں سے لے کر یہاں آخر تک ہوگا، اور آج کے جو ہمارے سبق کے یہ دو حصے ہوں گے۔ پہلے حصے کے اندر ہم جو تعریفات ہیں وہ پڑھیں گے، اور جو دوسرا حصہ ہے سبق کا اس کے اندر جو مشق ہے، نیچے جو تمرین ہے اس کو ہم حل کریں گے۔ اب پہلا جو حصہ ہے اس کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو اوپر شروع سے انہوں نے بیان کیا، فصل سے پہلے اس میں 3 باتیں انہوں نے بیان فرمائی۔ ایک تو یہ بات بیان فرمائی کہ یہ جو رسالہ لکھا گیا ہے یہ علم النحو کے اندر ہے، اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ اس کو علم صرف کی بات پڑھنا چاہیے کہ انسان پہلے گردانے وغیرہ پڑھ لے، صیغے نکالنے آ جائیں، اور اس کے بعد یہ رسالہ پڑھا جائے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب صیغے آ جائیں گے، گردانے انسان کو آ جائیں گی، تو پھر یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ فعل کون سا ہے، اور اس کے بعد فعل کون سا ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، معلوم کا ہے، مجہول کا ہے، امر ہے، نہیں ہے، کون سا ہے۔ پھر اسی طرح اس کا فاعل ڈھونڈنے میں بھی آسانی ہوگی، اور پھر آگے مفعول بنانے میں بھی آسانی ہوگی۔ اس وجہ سے یہ بات شاہ فرمائی کہ یہ جو رسالہ لکھا گیا ہے اس کو علم صرف کے بعد پڑھنا چاہیے۔ اور تیسری بات جو بیان فرمائی اس کے اندر یہی بیان فرمایا کہ یہ جو رسالہ جب انسان پڑھ لے گا اس کو، تو عربی زبان کے سمجھنے میں اور اسی طرح معرب مبنی کی پہچان کے اندر ملکہ پیدا ہوگا۔ جب انسان یہ پورا رسالہ جب پڑھ لے گا انشاءاللہ آخر تک، تو پھر دیکھ لیں گے انشاءاللہ عربی زبان کے سمجھ بھی آ جائے گی، کوئی جملہ لکھا ہوگا ہم آرام سے اس کو حل بھی کر سکیں گے، اس کا کیا معنی ہے تو وہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ اور اس طرح معرب مبنی کی پہچان بھی ہو جائے گی کہ معرب کون سا ہے اور مبنی کون سا ہے۔ تو سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو فصل باندھی ہے، فصل یہ ہے کہ فصل بداں کے لفظ مستعمل۔ یہ فصل باندھی ہے، فصل بداں کے لفظ مستعمل۔ اب یہ جو فصل ہے اس کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ لفظ مستعمل، پھر اس کی جو قسمیں ہیں مفرد، مرکب، پھر آگے جو ہے مفرد کی جو تقسیم ہے، اسم، فعل، حرف، اس کو بیان کریں گے۔ اس میں مرکب کی تعریف بیان کریں گے اس کے اندر۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ لفظ مستعمل یہ ہے کیا چیز ہے۔ تو 2 لفظ ہمارے پاس، ایک لفظ ہے اور ایک ہے مستعمل۔ یہ جو لفظ ہے اس کا اصل میں لغوی جو معنی ہوتا ہے پھینکنا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز انسان پھینکتا ہے اس کو کہتے ہیں لفظ کہتے ہیں، اور اصطلاح کے اندر کہتے ہیں کہ ما یتلفظ به الانسان، ما یتلفظ به الانسان، کہ جس کو انسان بولے، جس کو انسان بولے۔ اسی کہ انسان جب بولتا ہے نا تو آواز جب نکالتا ہے، زور لگاتا ہے، تو اگر الفاظ کو منہ سے باہر نکال رہا ہے، پھینک رہا ہے، اسی وجہ سے اس کو ما تلفظ به الانسان۔ تو انسان کی قید لگا کے انہوں نے گویا کہ باقی جو جانور ہیں ان کی آوازوں کے نکالا ہے۔ گھوڑا بھی بولتا ہے، ہنہناتا ہے، بکری بھی بولتی ہے، اسی طرح بلی وغیرہ بھی بولتی ہے، لیکن ان کو ہم لفظ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اسی کی لفظ کی اصطلاحی تعریف ہم نے یہ کی ہے کہ جس کو انسان بولے، تو انسان جو بھی آواز نکالتا ہے گویا کہ وہ کیا ہوگا؟ لفظ ہوگا۔ اچھا، اب لفظ کی 2 قسمیں، ایک لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے لفظ مستعمل، جیسے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے جی مستعمل، اور ایک ہے غیر مستعمل۔ لفظ مستعمل، دوسرا لفظ غیر مستعمل، جس کو لفظ محمل بھی کہتے ہیں، محمل بھی کہتے ہیں۔ اب لفظ مستعمل جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ اصل میں مستعمل کا مطلب ہوتا ہے استعمال کیا ہوا، استعمال کیا ہوا جو چیز بھی اسے کہتے ہیں بھئی یہ چیز مستعمل ہے، استعمال کی ہوئی ہے۔ لغوی معنی اس کا یہی ہے کہ جو بھی چیز استعمال شدہ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کہ بھئی یہ لفظ، یہ چیز کیا مستعمل ہے، یعنی استعمال کی ہوئی ہے۔ تو اصطلاح کے اندر کہتے ہیں کہ اس لفظ کو کہتے ہیں کہ لفظ مستعمل، جس کو کسی بھی زبان والے یا کوئی بھی قوم والے اپنی زبان کے اندر وہ لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو لفظ مستعمل کہتے ہیں۔ جیسے ہماری زبان کے اندر
پین کے لیے پین کے لفظ مستعمل ہے کہ پین بولیں گے جس کے لیے، اب میرے ہاتھ میں مارکر ہے جس کے لیے مارکر بولا جاتا ہے۔ اس طرح پوائنٹر ہے، پوائنٹر، کتاب ہے تو کتاب کے لیے لفظ کتاب بولا جاتا ہے۔ جب بھی کتاب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ کتاب ہوتی ہے۔ تو گویا کہ لفظ مستعمل ہیں کہ جب بھی ہم بولتے ہیں تو جو مخاطب ہوتا ہے اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایک معنی یا کوئی نہ کوئی وہ چیز آ رہی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں لفظ مستعمل کہتے ہیں۔ اچھا، یہ لفظ مستعمل جو ہے اس کو مستعمل بھی کہتے ہیں، اسی طرح لفظ کے نام ہے موضوع بھی کہتے ہیں، بامعنی بھی کہتے ہیں، اور غیر محمل، اس کے گویا کہ 4 نام ہیں۔ دوسرا اس کے مقابلے میں آتا ہے لفظ غیر مستعمل۔ غیر مستعمل وہی ہے کہ جو چیز استعمال شدہ نہ ہو یا کوئی بھی ایسا جس کو استعمال نہ کیا گیا، اسے کہتے ہیں یہ غیر مستعمل ہے، کہ استعمال شدہ نہیں ہے۔ اصل میں غیر مستعمل اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کو کسی زبان یا قوم والے اپنی زبان یا قوم میں اس کو استعمال نہ کریں۔ جیسے ہمارے ہاں بولا جاتا ہے جی چائے، وائے۔ اب جو وائے ہے یہ لفظ غیر مستعمل ہے، غیر محمل ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ جو بے معنی لفظ ہو، بے معنی ہو، اس کو کہتے ہیں۔ اب پانی، شانی، اب ٹھیک ہے پانی تو سمجھ میں آ گیا کہ پانی سے مراد پانی، شانی یہ محمل لفظ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں جی روٹی ووٹی، ٹھیک ہے روٹی تو ٹھیک ہے معنی سمجھ میں آتا ہے، لیکن ووٹی اس کا کیا معنی ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے غیر مستعمل ہے، محمل ہے، کہ چاہے وائے ہو گیا، شانی ہو گیا، پانی شانی، اور اسی طرح روٹی ووٹی جو ہے، یہ جو ووٹی وغیرہ جو لفظ ہیں یہ اصل میں غیر مستعمل ہیں، کہ یہ استعمال نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے پتہ ہے کہ لفظ مستعمل وہ ہوتا ہے جس کو کسی نہ کسی زبان یا قوم والے اپنی زبان یا قوم میں کیا کریں، استعمال کریں۔ اب لفظ مستعمل کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مفرد، دوسری ہے مرکب۔ مفرد اصل میں اکیلے کو کہتے ہیں، جو بالکل اکیلا ہو اس کو مفرد کہتے ہیں، اور اصطلاح کے اندر مفرد وہ ہوگا، وہ اس لفظ کو کہیں گے یا وہ لفظ مستعمل ہوگا کہ جو ایک معنی پہ دلالت کرے، جو ایک معنی پہ دلالت کرے اس کو ہم کیا کہیں گے، مفرد کہیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر رجل کیا مراد ہے، اسے ایک مرد۔ فرسون، اسے کیا مراد ہے، ایک گھوڑا۔ اب ایک چیز پہ دلالت کر رہے ہیں، رجل بھی فرسون بھی، تو مراد کیا ہے، اس سے ایک مرد ایک گھوڑا۔ اسی طرح ہم لے لیتے ہیں قلم، اب اس سے مراد بھی کیا ہے، ایک قلم ہے، تو گویا کہ یہ ایک چیز سے مکتب، ایک ٹپائی مراد ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں مفرد ہوتے ہیں جو ایک معنی پہ دلالت کریں اس کو کہتے ہیں مفرد کہتے ہیں، کیونکہ مفرد کا معنی اکیلا ہے، تو اکیلا وہی ہے کہ جو ایک معنی کے اوپر دلالت کرے۔ اچھا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے موضوع کے اندر کہ اس کا موضوع کیا ہے، کلمہ اور کلام، کلمہ اور کلام۔ اصل میں جو مفرد ہے نا، مفرد اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، کلمہ بھی کہتے ہیں، مفرد و کلمہ بھی کہتے ہیں۔ تو پیچھے آگے یہ ہو سکتا ہے کہ ذہن میں بات آ جائے کہ بھائی پیچھے ہم نے اس کا موضوع پڑھا تھا کہ اس کا موضوع جو ہے وہ کلمہ اور کلام، علم النحو کا۔ اب ہم نے پوری جگہ پہ کہیں کلمہ پڑھا ہی نہیں اور کلام کا کہیں لفظ آیا ہی نہیں ہے، تو یہ جو مفرد ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، کلمہ کہتے ہیں، اور جو مرکب ہوتا ہے اس کو کلام کہتے ہیں، کلام کہتے ہیں۔ مرکب کو کلام کہتے ہیں، مفرد کو کلمہ کہتے ہیں۔ پھر کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، کلمہ کی 3 قسمیں، ایک ہے اسم ہے، دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے فعل، تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے حرف، کیا آ جاتا ہے، حرف آ جاتا ہے۔ پہلے نمبر پہ اسم، دوسرے پہ فعل، تیسرے نمبر پہ کیا آ جاتا ہے، حرف۔ اسم اصل میں اسم وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے معنی پہ خود دلالت کرتا ہو اور کسی ساتھ دوسرے کلمے کے ملانے کا محتاج بھی نہ ہو، اور اس کے اندر 3 زبانوں میں سے کوئی زبانہ بھی نہ پایا جاتا ہو، جیسے رجلن۔ اب یہ کیا ہے، اسم ہے، کیوں، رجل کا لفظ خود اپنے معنی پہ دلالت کرتا ہے کہ کوئی مراد ہے، مرد مراد ہے جی، کسی کے ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے اس کے اندر کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا۔ اس طرح فرسن ہے، اس کا معنی بھی یہ گھوڑا معنی ہے اس کا، تو اس کی یہ بھی اسم ہے۔ وجہ کیا، وجہ اس کی یہی ہے کہ بھائی یہ اپنے معنی پہ خود دلالت کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے کسی 3 زبانوں میں کوئی زبانہ بھی نہیں پایا جاتا، اور نہ کسی دوسرے کلمے کے ساتھ ملانے کا یہ محتاج ہے۔
دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے فعل۔ فعل وہ ہوتا ہے اصل میں کہ جو اپنے معنی پہ خود دلالت کرے اور دوسرے کلمے کا ملانے کا محتاج بھی نہ ہو، اور لیکن اس کے اندر یہ کہ تین زبانوں میں سے کوئی نہ کوئی زبانہ پایا جائے، جیسے ضربہ ہے۔ اب کیا اس کا مطلب مارا ہوا سے ایک مرد نے، اب ٹھیک ہے ضربہ معنی پہ دلالت کیا تھا، مارنے کا معنی اس کے اندر، لیکن ماضی کیا اس کے اندر، کیونکہ زمانہ پایا جاتا ہے کہ ماضی گزشتہ زمانے میں اس نے مارا، تو گویا کہ اس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا فعل ہے۔ اسی طرح یضرب، اب اس کا مطلب ہے مارے گا یا مارتا ہے وہ ایک مرد، اس سے گویا کہ اس کے اندر زمانہ پایا گیا حال یا استقبال کا، اس وجہ سے یہ کیا ہوگا فعل ہوگا، اپنے معنی پہ خود دلالت بھی کرتا ہے، کسی اور کا ملانے کا محتاج بھی نہیں۔ اور دیکھ لیتے ہیں مثال، جیسے نصرہ ہے، نصرہ مدد کرنا، تو اس کے اندر بھی زبانہ پایا جاتا ہے۔ تو فعل ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اپنے معنی پہ خود دلالت کرے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر تین زبانوں میں سے کوئی نہ کوئی زبانہ بھی پایا جائے۔ تیسرا اس کے جو ہے وہ حرف ہے، وہ ہوتا ہے جو اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، جو خود اپنے معنی پہ دلالت نہیں کرتا، جیسے ہے من، الی۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ کوئی اپنے معنی پہ خود دلالت نہیں کرتے جب تک کہ ہم کوئی اور چیز اس کے ساتھ ملا لیں، کوئی اور چیز۔ اب جو تینوں کی مثال ہم لے لیتے ہیں، جیسے اس دن بھی ہم نے پڑھی تھی، یہ سرت من البصرة إلى الكوفة۔ اب دیکھیں اس کے اندر یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، یہ اسم ہے، یہ حرف ہے، یہ اسم ہے۔ اب فعل اپنے معنی بدلا کرتا ہے، سرت دبئی میں چلا، ٹھیک ہے، بصرہ یہ بھی اسم ہے، اس لیے کہ شہر کا نام ہے، اپنے معنی پہ خود دلالت کرتا ہے۔ کوفہ یہ بھی شہر کا نام ہے، اسم اپنے معنی پہ خود دلالت کرتا ہے۔ لیکن من اور الی اگر یہ اب تو کیا نام ہے کلمے کے اندر ہیں، اب تو یہ دلالت کر رہے ہیں، ان کا معنی ہے، لیکن اگر ہم پیچھے ہم سرت کو بھی ہٹا لیں، بصرہ کو بھی ہٹا لیں، تو بیچ میں صرف من رہ جاتا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اپنے معنی پہ یہ خود دلالت نہیں کرتا جی۔ تو اس وجہ سے مفرد جو ہوتا ہے اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ مفرد وہ ہوتا ہے جو ایک معنی پہ دلالت کرتا ہے، اور اس کی پھر تین قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ ہوتا ہے جو اپنے معنی پہ خود دلالت کرے، تین زبانوں میں کوئی زبانہ بھی نہ پایا جائے۔ فعل وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے معنی پہ خود دلالت کرتا ہے، لیکن تین زبانوں میں کوئی نہ کوئی زبانہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ حرف وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے معنی پہ خود دلالت نہیں کرتا، بلکہ کسی نہ کسی چیز کے ملانے کی اس کو ضرورت رہتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے مرکب، کیونکہ لفظ مستعمل کی دو قسمیں ہیں، ایک مفرد ہے اور ایک کیا ہے مرکب ہے، مرکب۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے مرکب۔ مرکب جو ہے اصل میں وہ ہوتا ہے، مرکب معنی ہوتا ہے ترکیب کے بعد جو دو یا دو سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس کا مطلب مرکب کا معنی ہوتا ہے کہ ملانا، مرکب کا معنی ہوتا ہے ملانا، ملا ہوا ہونا۔ اور مرکب وہی اس کلمے کو کہتے ہیں کہ جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کے بنے، جو دو سے زیادہ کلموں سے مل کے بنے، اس کو کہتے ہیں مرکب کہتے ہیں۔ یعنی جو دو یا دو سے زیادہ مفرد، ایک مفرد ہمیں ملا، دوسرا مفرد ملا، دو کو ہم نے ملایا، تو ملانے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ مرکب حاصل ہوگا، مرکب حاصل ہوگا۔ جیسے ہم نے پڑھا رجل، یہ کیا مفرد ہے اکیلا، اسی طرح ضربہ یہ کیا نام ہے مفرد ہے اکیلا۔ تو اب یہ ہم دونوں کو ملا لیتے ہیں تو کیا بن جائے گا؟ ضربہ رجل۔ اب یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ مرکب ہو جائے گا، مرکب ہو جائے گا۔ یہ لفظ ہمارے پاس زید ہے، علیحدہ لفظ ہے۔ اب زید جو ہے یہ کیا مفرد ہے، لیکن اب دوسرا مفرد ہمارے پاس کیا ہے؟ ضربہ ہے، لیکن ہم زید اور ضربہ کو دونوں کو ملاتے ہیں تو مرکب بن جائے گا، کیا ضربہ زیدون۔ یا ایک ہمارے پاس لفظ مفرد ہے زیدون، یہ کیا لفظ ہمارے پاس مفرد ہے۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس مفرد ہے قائمون، کھڑا ہونا۔ یہ ایک ہمارے پاس لفظ ہے زیدون، دوسرا لفظ ہے نصارہ۔ اب دیکھیں یہ اکیلا لفظ کیا مفرد ہے، یہ بھی اکیلا مفرد ہے، یہ بھی اکیلا مفرد ہے، یہ بھی مفرد ہے، لیکن اب ہم ان دونوں کو ملا لیا تو زیدن قائم، یہی مرکب بن گیا۔
تو وہ دو کلموں کا جب ملائیں گے یا دو سے زیادہ کلموں کو ملائیں گے، جیسے اوپر ہم نے ملایا سرت من البصر الکوفہ، وہاں پہ ہم نے 4 کلموں کو ملایا، 5 کو، سرت ایک ہے، دوسرا ہے بصرہ، تیسرا ہے الا چوتھا ہے، اور کوفہ یہ 5واں ہے۔ تو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں کو جب ہم ملائیں گے تو گویا کہ وہ کیا بنتا ہے، مرکب بنتا ہے۔ تو پتہ چلا مفرد جو ہوگا وہ اکیلا ہوگا، اگر ایک کلمہ ہے وہ مفرد ہے۔ اب 1 سے زیادہ ہو جائیں گے، 2 ہو جائیں گے، 2 سے زیادہ 4 10 پر جتنے زیادہ کلمے ہوں گے، بس 2 سے 2 ہو گئے، اور 2 سے جو زیادہ ہو گئے وہ مرکب بن جائے گا پھر۔ اب مرکب جو ہے اس کو کیا نام ہے، کلام بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح مرکب کو مرکب تام بھی کہتے ہیں، مرکب اسنادی بھی کہتے ہیں، اور مرکب کلامی بھی کہتے ہیں، یہ مرکب کے نام ہیں۔ تو بہرحال آج کے سبق کے اندر ہم نے یہی پڑھا کہ لفظ مستعمل، لفظ کی تعریف پڑھی ہے، مستعمل کی پڑھی ہے، اس کے مقابلے میں غیر مستعمل آتا ہے اس کی بھی تعریف پڑھ لی ہے۔ پھر لفظ مستعمل کی 2 قسمیں ہیں، ایک مفرد ہے، ایک کیا ہے، مرکب ہے۔ پھر جو مفرد ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف ہے، اور جو مرکب ہے اس کی صرف تعریف پڑھی ہے، مرکب کی جو اقسام ہے وہ ہم کل پڑھیں گے جی۔ اس کو آسانی کے طور پر انسان یاد رکھنے کے لیے جو بھی کر سکتا ہے، اپنے پاس ایک نقشہ بنا لے، اوپر لکھے لفظ مستعمل، بلکہ اوپر صرف لکھے لفظ لکھ لے، اور پیچھے یہاں نیچے 2 لائن لگا کے ایک میں لکھ لے مستعمل، اور دوسرے میں لکھ لے غیر مستعمل۔ پھر مستعمل کے اندر 2 قسمیں آ جاتی ہیں، مفرد، اور یہاں پہ آ جاتا ہے مرکب۔ پھر مفرد کے آگے نیچے پھر 3 اقسام ہم نے پڑھی ہیں، اسم، فعل اور حرف، یہ اس کی 3 قسم آ جاتی ہیں۔ تو ایک نقشہ ہوگا، یہ آسانی سے ذہن میں آ جاتا ہے کہ انسان جب بھی دیکھتا ہے ہاں بھئی لفظ ہے، لفظ کی پھر 2 قسمیں، مستعمل، غیر مستعمل۔ غیر مستعمل سے بات ہوتی نہیں ہے کیونکہ یہ بےمعنی لفظ ہوتا ہے، ایسا کوئی معنی ہے ہی نہیں ہے۔ اور پھر مستعمل 2 قسمیں، مفرد ہے، مرکب ہے۔ تو مفرد کے ساتھ آپ کلمہ بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہاں مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اور مرکب کے ساتھ کلام لکھ سکتا ہے بندہ کہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ اس کو کلام کہتے ہیں۔ پھر مفرد کی 3 قسمیں، اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔